الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اسلامی چینل ریئل پوائنٹ آف اسلام کی جانب سے تمام معززین و ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے ایک خاص تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیلۃ القدر کی فضیلت۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینوں کی 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نکتے: جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر اور فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ یہ رات کیوں عطا ہوتی ہے؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی: اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے مختلف شخصیات حضرات کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سال عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کی رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ اقدس فرت مسرت سے چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی، اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ امت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت: لیلۃ القدر
فقط آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرما دی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ پہلی امتوں میں عابد کسے کہا جاتا تھا؟ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو افراد کو یہ شب قدر عطا فرما دی جس کی عبادت 1000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ گویا کہ یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کا وظیفہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔